منوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر تواڈے سامنے خطیب دنیا اسلام، خطیب سادات، مبلغ یورپ، مبلغ عرب و عجم، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید عصمت اللہ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ انہاں دا اعلان کرنا اور عرض کرنا کہ آپ سامنے تشریف لیاؤ۔ تسی ایک شایان شان نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید یوسف شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ اور میرے ساتھ دیگر جو بزرگ مشائخ تشریف فرما ہیں جن کا تعلق اور نسبت حضرت سلطان الاولیاء سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے ہے، اگرچہ میں ان کے نام نہیں جان سکا مگر ان کے نام کی نسبت چونکہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ سے ہے لہذا یہی ان کا نام کافی ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے بزرگ دائیں بائیں اور میرے سامنے آپ احباب سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پوری طرح متوجہ کروں گا اور جب آپ میری بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کچھ علم کی باتیں لے کر جائیں گے اور علم کی روشنی انسانی دماغ تک جاتی ہے اور اس مجلس میں جو فیضان اولیاء ہوگا اس کی روشنی آپ کے قلوب تک جائے گی۔ گویا اس مجلس میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ سے سنیں گے یہ نالج اور یہ علم آپ کے دماغ کو روشن کرے گا اور جو اس مجلس کی برکات اور فیوزات اور انوار اور تجلیات اور اولیاء کا جو فیضان ہے اس فیضان کی لہریں آپ کے دلوں کو روشن کریں گی۔ تو اگر آپ کا دماغ روشن ہو گیا
تو مادی کائنات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اگر آپ کا دل روشن ہو گیا تو خالق کائنات کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ چونکہ دل روشن ہو جائے تو عالم امر کی سمجھ آتی ہے، دماغ روشن ہو جائے تو عالم خلق سمجھ میں آتا ہے۔ جی، دل روشن ہو جائے تو عالم امر کی سمجھ آتی ہے، اور دماغ روشن ہو جائے تو عالم خلق کی سمجھ آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عالم خلق کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ اس ہماری زمین، اس گلوب سے لے کر اس اوپر کی کائنات، بالائی کائنات میں جو کچھ ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس ساری کی ساری کائنات کو لے کر عرش مجید تک، یہ سارے کا سارا عالم خلق ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عالم خلق ہے۔ اور جو کچھ عرش مجید سے ماورا ہے وہ سارا عالم امر ہے، وہ سارا عالم امر ہے۔ اور بعض لوگوں کے دماغ روشن ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دل روشن ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے دماغ بھی روشن ہوتے ہیں اور دل بھی روشن ہوتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تصوف سمجھا رہا ہوں آپ کو، جبکہ تصوف سمجھنے کی چیز نہیں۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں جی؟ تصوف سمجھنے کی چیز نہیں، یہ چکھنے کی چیز ہے۔ یہ کس کی چیز ہے؟ کیونکہ سمجھ سے جس نے اس کو سمجھنا چاہا اس کی اگلی بھی گئی۔ جس نے تصوف کو سمجھ سے سمجھنا چاہا اس کی اگلی بھی گئی۔ تصوف سمجھ سے سمجھ میں نہیں آتا، تصوف و سلوک سمجھ سے نہیں آتا۔ تو میں نے عرض کر دیا کچھ لوگوں کے دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور کچھ کے دل روشن ہو جاتا ہے۔ دماغ روشن والے لوگ تصحیح خیال کرتے ہیں۔ دماغ روشن کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تصحیح خیال کو پاک کرتے ہیں، اپنے خیالات کو کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہندو بھی ہے، زرتشت بھی ہے، بدھا بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ تصحیح خیال کو صاف کرتے ہیں۔ اور مومن تصحیح خیال کے ساتھ تصفیہ قلب بھی کرتا ہے۔ مومن تصحیح خیال کے ساتھ حضرت کیا کرتا ہے؟ تصفیہ قلب بھی۔ تو تصحیح خیال کرنے والے عالم خلق کو مسخر کر لیتے ہیں۔ تصحیح خیال کرنے والے عالم خلق کو مسخر کر لیتے ہیں۔ اور عالم خلق میں نے کہا نا کہاں تک ہے؟ عرش حق سے نیچے نیچے سارا میٹیریل اور عالم خلق ہے۔ عرش حق سے نیچے سارا کیا ہے؟ میٹیریل ہے اور عالم خلق ہے۔ تو گویا عرش حق سے نیچے تک کا تصرف یہ تصحیح خیال والے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور یہ تصحیح خیال کا نتیجہ ہے کہ میری بات دور تک پہنچ رہی ہے۔ یہ تصحیح خیال کا نتیجہ ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ تصحیح خیال کا نتیجہ ہے کہ لوہا فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہ تصحیح خیال کا نتیجہ ہے
کہ لوہا سمندروں پہ تیر رہا ہے۔ یہ تصحیح خیال کا نتیجہ ہے کہ انسان بے پر کا اڑ رہا ہے۔ یہ تصحیح خیال کا نتیجہ ہے کہ تو یہاں بیٹھا بیڈ پہ لیٹا امریکہ میں 10,000 میل دور بغیر کسی تار کے ریلیشن کے تو بیٹا ہو تو باپ سے بات کرتا ہے، باپ ہو تو بیٹے سے بات کرتا ہے۔ یہ تصحیح خیال ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصحیح خیال۔ تصحیح خیال کرنے والا مادے کو مسخر کرتا ہے، میٹیریل کو کیا کرتا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں بات بڑی آسان کرتا ہوں، بڑی آسان میں نے عرض کری، سمجھا آپ کو تصوف رہا ہوں مگر سمجھا کے چھوڑوں گا۔ سمجھا تصوف رہا ہوں سمجھا کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ ہمیں جہاں تک سمجھ آئے گی ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ میٹیریل کو جو لوگ مسخر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا ایک موبائل کان سے لگا ہوا، بات تو کہاں کر رہا ہے؟ امریکہ میں۔ امریکہ کو تو چھوڑیے، بالائی فضاؤں میں جانے والے اپالو جو اوپر چاند پہ گئے تھے، امریکن پریزیڈنٹ نے زمین پہ بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے چاند پہ پہنچنے والوں سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جی، زمین سے چاند پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ سارا نتیجہ کس کا ہے؟ تصحیح خیال کا۔ اور تصحیح خیال ایجادات کی دنیا میں جاتی ہے۔ تصحیح خیال سے کیا ہوتا ہے؟ ایجادات، مگر مادہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، میٹیریل ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ لیکن کمال کی بات اس میں ہے، تصفیہ قلب والا ہاتھ بھی خالی رکھتا ہے مگر بات یہاں سے مدینے میں کرے یا مکے میں کرے یا عرض کرے، کچھ بھی بات نہیں۔ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ وزن ہوتا ہے نہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور۔ ارے وہ جو لیزر تصحیح خیال والا ایک مادے کی چھوٹی سی شے میں ڈالتا ہے، یہ وہی لیزر یہاں بیٹھا ہوا مکے میں کسی کے دماغ میں ڈالے تو ڈال دیتا ہے، جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے کر کے دکھایا، جس طرح کر کے دکھایا یا ساریت الجبل۔ ارے آج میٹیریل 1400 سال بعد تصحیح خیال کے نتیجے میں چھوٹی سی ایک شے آپ کے سامنے نظر آئی، مگر یہی ساری تصفیہ قلب کے نتیجے میں پہلے بھی موجود تھی۔ یہ ساری پہلے بھی کیا تھی؟ تو سو ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ کمال ہے اس انسان کی، کمال ہے اس انسان کی، یہ خلقی بھی ہے اور امری بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے اس انسان کی، یہ خلقی بھی ہے اور امری بھی ہے۔ عجیب یہ انسان ہے، خلقی بھی ہے اور امری بھی ہے۔ اس کا یہ سارا باہر کا ڈھانچہ خلقی ہے، اور یہ جو اندر سے بول سن دیکھ رہا ہے یہ امری ہے۔ یہ اندر سے جو سن بول دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے؟ امری ہے۔ یہ باہر کا ڈھانچہ خلقی ہے، اندر کے سارے کا سارا امری ہے۔ اللہ غنی۔ اب اس خلق اور اس امر کے درمیان ان دونوں چیزوں کو ملانے کے لیے رب نے دونوں چیزوں کے درمیان الگ الگ چیز بیان کی۔ مثلا خلقی اور امری حصہ ہمارے اندر، ہم عالم اصغر بھی ہیں اور عالم خلق بھی ہے ہم، اور عالم امر بھی ہیں، خلقی بھی ہیں امری بھی ہیں۔ اب عالم خلق اور عالم امر کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے رب نے اندر بھی ہمارے دو ہی چیزیں دی ہیں۔ کتنی چیزیں دی ہیں؟ دو ہی چیزیں دی ہیں۔ عالم خلق کو
ساتھ ہمارا تعلق قائم کرنے کے لیے رب نے دماغ دیا ہے، اور عالم امر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے رب نے دل دیا ہے۔ رب نے کیا دیا ہے؟ دل دیا ہے۔ اور عالم خلق سے ربط قائم کرنے کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ دماغ۔ اور امر سے تعلق قائم کرنے کے لیے رب نے کیا دیا؟ دل۔ عالم خلق میں رب نے یہ ایک چھوٹی سی پتلی بنائی، اس کو بصر کہتے ہیں، اور اس بصر کے نتیجے میں جو سمجھ میں چیز آتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت کہتے ہیں۔ بصر خلق ہے، بصیرت امر ہے۔ بصر خلق ہے اور بصیرت امر ہے۔ انسان خلقی بھی ہے اور امری بھی ہے۔ یہ اگر اس مادی کائنات میں آدم قابل ترین بننا چاہے، اس کا حکمران بننا چاہے، تو یہاں پہ بھی بن سکتا ہے، اور بالائی کائنات میں بننا چاہے تو وہاں پہ بھی۔ ذرا توجہ دیجیے میری طرف۔ بڑی خاص بات ذہن میں آتی ہے، بڑی خاص چیز کیا ہوئی ہے؟ ذہن میں آتی ہے۔ ایک تقریر وہ ہوتی ہے جس کا خاکہ بنا کے لایا جاتا ہے، اور ایک تقریر وہ ہوتی ہے جو خاکے کے بغیر دماغ میں اترتی رہتی ہے۔ وہ اللہ کے دوستوں کو ہوتی ہے، مگر ایک شاید جو ہم کہتے ہیں عالم خلق اور عالم امر میں سمجھا رہا تھا نا آپ کو۔ اب عالم خلق اور عالم امر یہ ہمارے اندر دونوں چیزیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے، عجب بات، عجیب تک کلمات سنیے، پھر خلاصہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ آپ سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب سارے لوگ ہو سکتا ہے کچھ مختلف مکتبہ فکر کے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ مختلف مکاتب فکر۔ مکتبہ فکر کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی فکر میں آ جائے وہ مکتبہ فکر بن جاتا ہے۔ جی، مکتبہ فکر جتنی سے انسان کی جتنی سی سمجھ ہے، اور اس سمجھ کے مطابق جو آ جائے وہ اس کی فکر بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جس کی جتنی سمجھ اتنی ہی اس کی فکر، جی، جس کی جتنی سمجھ اتنی ہی اس کی فکر۔ اب ایک شخص کی فکر جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ منگوال۔ ایک بیچارہ اس سرزمین سے باہر ہی نہیں گیا، اس کی فکر اتنی۔ ایک آگے پیچھے لاہور تک گھوم آیا، اسلام آباد تک، اس کی فکر اتنی۔ ایک پورے پاکستان میں گھوما، اس کی فکر اتنی۔ ایک پورے ملک میں گھوما، فکر اتنی۔ ایک مکے مدینے تک ہو آیا، فکر اتنی۔ ایک دنیا گھوما، فکر اتنی۔ تو جس کی جتنی سمجھ اتنی ہی اس کی، اور اتنا ہی وہی اس کا مکتبہ فکر، وہی اس کا کیا ہے؟ مکتبہ فکر ہے، وہی اس کا مکتبہ فکر ہے۔ تو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس نے جس کو اچھا سمجھا ہوگا وہ اسی فکر میں چلا گیا ہوگا، جس نے جس کو اچھا سمجھا ہوگا وہ اسی کی فکر میں چلا گیا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ جس نے جس کو اچھا سمجھا ہوگا اسی کی فکر میں لگ گیا، تو یہ بن گیا مکتبہ فکر۔ سمجھ گئے آپ میری؟ یہ کیا بن گیا؟ مکتبہ فکر۔ اب آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اور پھر آپ میں سے مختلف سوجھ بوجھ سمجھ عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو عقل و شعور اور یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں، یہاں کے یکساں نہیں ہیں۔ اتنی سی مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ ہر ایک جاننے والے کے اوپر، انسان کوئی عقل کل ہو ہی نہیں سکتا۔
کوئی انسان عقل کل ہو ہی نہیں سکتا. کسی انسان کی عقل یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں نے سارا کچھ سمجھ لیا. اب سمجھ لیں میری بات. یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں جس کو مان رہا ہوں وہ سارا کچھ سمجھ گیا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی کہ میں جس کا مقلد ہوں وہ سارا کچھ سمجھ گیا. نہیں نہیں، یا کوئی سب کچھ سمجھ کے بھی پھر بھی کچھ نہیں سمجھتا. یہاں ہر کوئی سب کچھ سمجھ کے بھی پھر بھی کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. اور اس کائنات میں جو کچھ بھی نہ سمجھ سکے وہی سب سے زیادہ سمجھ والا. سیدنا ابو بکر نے پوچھا، سیدنا ابو بکر صدیق کیا سمجھے؟ ابو بکر کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں سمجھا. کچھ بھی نہیں سمجھا. یہاں تو ہر 2 رکعت کا امام سب کچھ سمجھتا ہے نا. ابو بکر سے پوچھا کیا سمجھے ابو بکر؟ آئے ہائے ہائے میرے آقا کا غلام. کیا سمجھے ابو بکر؟ کہا کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ. کہا جو کچھ نہیں سمجھتا وہی بات سب کچھ سمجھ سکتا ہے. اس کائنات میں علم کی انتہا کچھ بھی نہ سمجھنا ہے. کیوں جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں انتہا کیا ہے؟ کچھ بھی نہ. اور جو کچھ سمجھنے لگ گیا وہ کچھ بھی نہیں سمجھا. جو کچھ سمجھنے لگ گیا وہ بخدا کچھ بھی نہیں سمجھتا. کچھ بھی نہیں سمجھا جو کہتا ہے میں سمجھ گیا. یہاں آقائے دو جہاں کے چوٹی کے خلیفہ بھی کہہ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. میری سمجھ میں کوئی بات بھی آئے. میرے مولا مشکل کشا حیدر قرار شیر خدا جو زمین پہ بیٹھا ہوا عرش کی ساری حرکتوں کا جائزہ لیتا رہتا. عرش کی ساری حرکات کا. کسی نے پوچھا یہ علی یہ علم کے بیش بہا سمندر کدھر سے گرتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی یہ علم کے بہتے سمندر کہاں سے آتے ہیں؟ کہا ان کی نہ پوچھ. یہ جو علم کے سمندر آ رہے ہیں، جو علم کی ندیاں بہ رہی ہیں، جو دریا بہ رہے ہیں، جو موجیں بلخا رہی ہیں علم کی، اس کے متعلق نہ پوچھ. لب چوسے تھے میں نے محمد عربی کے، زبان چوسی تھی میں نے محمد عربی کی. زبان چوسی تھی میں نے محمد عربی کی. ہائے 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 ذرا توجہ دیجیے. میرا علی پیدا ہوا کعبۃ اللہ میں. علی پیدا کہاں ہوئے؟ کعبۃ اللہ میں. ارے کعبہ میں پیدا ہونے والا بچہ آنکھ یوں بند رکھی ہوئی ہے کسی کے لیے کھول ہی نہیں رہا. کسی کے لیے کھول ہی نہیں رہا. کھول ہی نہیں رہا. کسی کے لیے کھول ہی نہیں رہا. لوگ جمع ہو کے کہا کیا بات ہے یہ ابو طالب کے بیٹے آنکھ کیوں نہیں کھول رہے؟ یہ منہ کیوں بند ہے؟ یہ آنکھ کیوں نہیں کھل رہی؟ یہ بند کیوں ہے راستے دروازے؟ کہا یہ دروازے اس لیے بند ہیں کہ ان کو کھولنے والا تو خود ہی آگے کھولے گا. ان کو کھولنے والا کوئی خود ہی آگے کھولے گا. دروازہ علم زبان بھی بند ہے، سورس آف نالج آنکھ بھی بند ہے. آنکھ بھی بند ہے. اتنی ہی دیر میں دولہے کائنات آ گئے، مدینے کے تاجدار آ گئے، شہنشاہ عرب و عجم آ گئے، کائنات کے والی آ گئے. علی کو اٹھایا، اپنی لعاب دہن زبان مبارک کیا عجب کائنات.
کیا عجیب بات، آنکھ بھی کھلی، لب بھی ہلے، آنکھ بھی کھلی، لب بھی ہلے۔ کہا علی یہ چشمہ وہاں تک تو تھا، کہا پھر یہ ٹھاٹھے کب مارنے لگا؟ کہ جب میرے پیارے آقا مدینے کے تاجدار کو غسل دے کر جب لٹایا ہوا تھا، ارکے انفعال کے چند قطرے نیچے گر کر لبے لالی کے اوپر جم گئے، آنکھوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ قطرے پانی گئے، کہاں علی کی تڑپ سے رہا نہ گیا، میں نے جو ہی لب لگا کے عینین مصطفیٰ کے اندر سے پانی کے وہ قطرے پی لیے، فواللہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ عرش میری نگاہوں کے نیچے ہی۔ توجہ دیجئے ذرا، میٹیریل کی دنیا اور ہے، امر کی دنیا اور ہے، امر کی دنیا اور مادے کی دنیا۔ مادی دنیا میں رہنے والا میرے تیرے جیسا ایک انسان، مادی دنیا میں رہنے والا میرے تیرے جیسا ایک انسان، پھر اس کی تو سنتا ہے بات اور پھر اس کے اوپر تو کرتا ہے جھگڑا، یہ ہے کیا چوں چوں کا مربع؟ جی کیا یہ عجیب کائنات۔ علی سے کسی نے پوچھا کہ فلاں فلاں محلے کے اندر یا فلاں فلاں بستی کے اندر یا فلاں فلاں اصول سیاست کا ہے کیا؟ چپ رہے، علی سے اوپر کی باتیں پوچھ، علی اوپر کے راستے زیادہ جانتا ہے نیچے کے راستوں سے۔ توجہ رہے ذرا، علی نیچے کے راستوں سے زیادہ۔ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، بالائی کائنات کے راستے ہم سے پوچھا کرو تو کون سا راستہ کدھر جاتا ہے؟ ہائے ہائے، او فرشتہ عالم امر کی چیز ہے، بیچارہ کمتر ہے، سبحان اللہ، اور کافر بیچارہ صرف عالم خلق کی چیز ہے، کم ترین ہے، چونکہ روح روشن نہیں، سبحان اللہ، روح روشن۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ جو تم چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ رہے ہو نا، کھا بھی اسی طرح رہے، پی بھی اسی طرح رہے، سو بھی رہے، بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ہے حقیقت میں کیا؟ یہ چل پھر رہے ہیں مگر ہیں مردے، ہیں کیا ہیں؟ مردے۔ اور وہ ایک ریاضت اور مجاہدے کی بھٹی میں پک پک کے گل گل کے سڑ سڑ گئے، جی مٹی کے نیچے چلا گیا، رب کہتا ہے زندہ، رب کہتا ہے اور چلنے پھرنے کھانے پینے سونے اٹھنے بچے پیدا کرنے والوں کو رب کہہ رہے ہیں کیا؟ جی میں قرآن بیان کر رہا ہوں نا، اور قرآن کے سوا مجھے آتا ہی کچھ نہیں، اور آقا کے فرمان کے سوا مجھے آتا ہی، میں ان گلیوں میں ہی نہیں گیا جن گلیوں میں قرآن و سنت کے سوا کچھ اور بھی ہے، میں ان بستیوں میں گیا ہی نہیں جن بستیوں میں قرآن اور میرے مصطفیٰ کے علم کے سوا کچھ اور ہے۔ ہماری بستیاں یہی ہیں، ہماری چراگاہیں ہی یہی ہیں، ہم ادھر ہی چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ چل رہے ہیں مردہ، اور وہ مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں کیا؟ زندہ۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو بات سمجھاؤں، اب آئیے ذرا میں آپ کو بات، قرآن نے ایک ان دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ جو مٹی کے نیچے ہیں نا زندہ ہیں، پر تم ان کی زندگی کا شعور، اب شعور سمجھا ہے آپ نے کبھی کسی سے کہ شعور کس بلا کا نام ہے؟ جی کیا تھا؟
شعور کس بلا کا نام ہے؟ کیا یہ سنا آپ نے ہر عالم سے، ہر فاضل سے، ہر مفکر سے، ہر انسان سے سنا کہ لا تشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے؟ اور مجھے بتاؤ کسی کے ذہن میں اگر آیا ہو کہ شعور کس بلا کا نام ہے؟ سمجھا کوئی شعور کو؟ آؤ، شعور نہیں رکھتے۔ تم کیا نہیں رکھتے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شعور ہے کیا؟ شعور ہے کیا؟ دیکھیے ذرا توجہ دیجیے۔ جو دل آپ کا روشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقویٰ سے۔ وہ کس سے ہوتا ہے؟ اور رب نے بھی کہا کہ تقویٰ سب سے بہترین لباس ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ سب سے بہترین لباس ہو تقویٰ، وہ لباس تقویٰ ہوا۔ سب سے اچھا لباس کون سا ہے؟ کس کا؟ لباس تقویٰ۔ یاد رکھیے یہ بات۔ اور تقویٰ سے کیا چیز روشن ہوتی ہے؟ اور علم سے کیا چیز روشن ہوتی ہے؟ دماغ۔ ابھی آپ کا دماغ بھی روشن اللہ کی مدد سے اور آقا کے نالین سے اور غوث پاک کی نگاہ سے اور سلطان باہو کی تصرف سے کر کے رکھے۔ عقل روشن علم سے، دل روشن، اور دل کا جنریٹر جو چارج ہوتا ہے وہ عبادت کے نور سے ہوتا ہے۔ وہ کس سے ہوتا ہے؟ عبادت کے نور سے روشن۔ یہ جنریٹر عبادت کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اب آپ میری بات سمجھیں۔ جب تیرا دل روشن ہو گیا کس چیز سے؟ عبادت کے نور سے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز تجھے حاصل ہو اس کو کیا کہا؟ تقویٰ۔ اب میری بات توجہ سے سننا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں نا؟ میں چاہ رہا ہوں سمجھ بھی آئے آپ کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ آ رہی ہے سمجھ، بس جزاک اللہ۔ میں چاہتا ہوں سمجھ آ جائے، میں یوں ہی بول کے نہ چلا جاؤں، اور میں یوں ہی بول کے چلا گیا، آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، میں نے پیسے بھی کھٹکا لیے، سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ نہیں سمجھیے میری بات۔ تقویٰ سے کیا چیز روشن ہوئی؟ دل۔ علم سے کیا چیز روشن ہوئی؟ دماغ۔ دماغ روشن ہو جائے تو مادے کو مسخر کرتا ہے، دل روشن ہو جائے تو خالق مادہ کو۔ اس کی بھی تصویر ہے، اس کی بھی تصویر ہے جی۔ مادہ بھی مسخر ہوتا ہے، خالق مادہ بھی مسخر ہوتا ہے، مگر ایک جبرن مسخر ہوتا ہے، ایک پیار سے مسخر ہوتا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک جبر سے مسخر ہوتا ہے، دوسرا پیار سے مسخر ہوتا ہے۔ اب سمجھے، یہ صوفی بڑے پائے کے لوگ ہیں، یہ پیار سے مسخر کرتے ہیں۔ یہ کس سے مسخر کرتے ہیں؟ پیار۔ اور جو جبر سے مسخر ہو، جو جبر سے مسخر ہو، کیا اس کو کسی نے اچھی بولی بولتے سنا ہے؟ جی، جبر سے مسخر ہو۔ مثلا سامنے ہمارے بزرگ دوست کھڑے ہیں، پولیس مین لوگ کسی مجرم کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اب مسخر تو ہو گیا، تسخیر تو اس کی کیا ہو گئی؟ پکڑا گیا، مسخر ہو گیا، کیا ان کے سامنے جا کے بولی بھی وہ اچھی بولے گا؟ نہیں، کیونکہ جبر سے مسخر ہوا، اور جبر کیوں ہوا؟ اس کے اوپر جرائم کرتا تھا، مجرم تھا، تب جبر ہوا۔ مجرم ہوا تب کیا ہوا؟ جبر ہوا۔ اور جو جبر سے مسخر کیا جائے اس کی بولی میں پیار نہیں ہوتا، اس کی بولی میں پیار کیوں؟
نہیں اچھی ہوتی. کیوں اچھی؟ اور جو پیار سے مسخر کیا جائے اس کی بولی بڑی پیاری ہوتی ہے. اس کی بولی بڑی پیاری ہوتی ہے. میرے رسول سے کسی نے پوچھا، میرے آقا سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں سارے حساب آگے چل کے دیکھیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ بھی ہم سارے کام کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. جی چپ کرو مولوی جی، آگے چل کے تکیں گے. آگے چل کے کیا کریں گے؟ دیکھیں گے جی آگے کیا ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہاں بھی کچھ دیکھا جا سکتا ہے یا سب کچھ آگے؟ جی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ بتائیے نا کہ یہ اتنے سارے لوگ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلح بیکار کارآمد یہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم پہچان سکتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سے جنت کی راہ پہ کون جا رہا ہے اور جہنم کی راہ پہ؟ اب آپ کو ایک جہنم اور جنت بھی بتا دوں. جہنم اور پھر جملہ سمجھ میں آئے گا. آپ کا اور رب کا تعلق آپ کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے، کیسے جڑتا ہے؟ اب یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تصرف ہوگا تو میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہتا رہوں گا، مگر سمجھائیں گے یہی کہ کیا ہوتا ہے. رب کا تعلق بندے سے کس طرح ہوتا ہے صاحبزادہ صاحب؟ آپ کو پتا ہے کچھ کہ رب آپ سے کس طرح باتیں کرتا ہے؟ کرتا تو ہر وقت ہر لمحے کرتا ہے رب آپ سے کلام، اور جس لمحے رب کا کلام منقطع ہو جائے اسی لمحے تیری موت واقع ہوتی ہے. جی سمجھیں گے؟ جس لمحے رب کا کلام بندے سے منقطع ہو جائے اسی لمحے بندے کی. اب سمجھ رہے میری بات؟ رب کلام کر رہا ہے، اس وقت بھی تم سے رب مسلسل کلام کر رہا ہے. مسلسل کیا کر رہا ہے؟ رب اس وقت بھی تم سے کلام کر رہا ہے، مگر کلام کی جگہیں اور لہجے الگ الگ ہیں. کلام کی جگہیں اور لہجے، وہی رب اگر مکے میں کلام کرے لہجہ اور ہوگا، وہی رب مدینے میں کلام کرے لہجہ اور ہوگا، وہی رب ابو جہل سے کلام کرے لہجہ اور ہوگا، وہی رب ابو بکر سے کلام کرے لہجہ اور ہوگا، وہی رب علی سے کلام کرے لہجہ اور ہوگا، وہی رب مصطفیٰ سے کلام کرے لہجہ اور ہوگا. انداز مختلف ہیں اس کی کلام کے. ساری مجموعی پوری بھیڑ کو جب مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس. پوری بھیڑ کو جب مخاطب کرے، گائے بچڑے بکریاں سب کو جب مخاطب کرتا ہے کہتا ہے یا ایھا الناس. جی اور جب کچھ نکھار کے بات کرے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. جی اور جب اوپر نکھار کے بات کرتے کہتا ہے یا ایھا المزمل. جی اندازے تکلم ہے نہیں، کلام ہے رب، کلام یا ایھا المزمل، کلام کا انداز. اور کبھی کبھی نہ یا ایھا الناس کہتا ہے، نہ یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے، اور نہ کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، نہ کبھی یا ایھا النبی کہتا ہے. کبھی فقط اشاروں ہی اشاروں میں کلام کرتا ہے. اشاروں ہی اشاروں میں کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے.
کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اشاروں میں جب کلام کرے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑی عظیم تبدیلی لانے والا ہے. اشارے میں جب بات کرے تو بڑی تبدیلی لانے والا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ قبلہ بدلنا چاہا جب تو بات کیپٹل بدلنا چاہا، دارالحکومت بدلنا چاہا پورا، تو بات کس لہجے میں کی؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. اور دیکھتا کیا ہے محبوب؟ جدھر تیری مرضی ادھر مڑ. جی تیری جدھر مرضی ادھر ہی جا، اور جدھر تو موڑے گا منہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہم تیرا ہی ادھر موڑ لیں گے. جدھر تو منہ موڑے گا ہم اپنا چہرہ. کس کو کہا گیا اینما تولوا؟ مجھے اور بتانا کوئی اس کا مخاطب ہو تو. جی اچھا صاحب، کس کو کہا گیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ؟ اور قد نرا کے ساتھ ہی تو یہ بات بھی چل رہی ہے آگے، اینما تولوا فثم. اور پیارے جدھر تو منہ موڑے گا ہم اپنا چہرہ تیرے آگے پھیر لائیں گے. ہم اپنا چہرہ تیرے آگے لائیں گے، تیرے آگے. عجب بات، عجیب بات. فول وجہ شطر المسجد الحرام، یہ تو بڑی بات کی بات ہے. یہ بڑی نزول میں وہ پہلے ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ نزول میں بعد میں ہے، وہ نزول میں پہلے ہے. ترتیب نزولی کو دیکھیے تو آپ نے کہا محبوب تیری مرضی، جدھر چاہ موڑ، جدھر چاہے. تو لحاظ بات کرنے کا جیسی جگہ ہوتی ہے ویسا ہی لہجہ، ویسا ہی انداز، ویسا ہی. اب بات دیکھیے، بات رب کی اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آواز آنے لگ جائے غیب سے، اور غیب سے آواز آ رہی ہے اس طرح کی جس طرح میں آپ سے بول رہا، اور پھر کوئی غیب سے ان لفظوں میں قرآن پڑھ رہا ہو، تو نبی سن رہا ہو یا صحابہ سن رہے ہیں. کیوں شاہ صاحب کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں کبھی ہوا. معلوم کیا ہوا؟ رب کی بات وہی سن سکتا ہے جس سے وہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا سن، کوئی دوسرا سن نہیں سکتا. مثلا پیر کامل سے رب بول رہا ہے تو مرید کہے کہ میں بھی سنوں، نہیں تو سن سکتا، تو سن نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سننے میں آ نہیں سکتی. یہ سننے میں آ سکتی، آئے خائے یہ اگر اوپر سے مضبوط سوچ سے آئے، مضبوط سوچ سے آئے. اب بات میرا اس جملے کو یاد رکھیے، کس سے آئے؟ مضبوط. اب پیچھے آئیے، یہ سارے آپ لوگ بیٹھے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب کئی کروڑ، پھر آگے پوری انسانیت کی آبادی 5، 6، 6.5 ارب تک اربوں ہو گئی. اس سے پہلے جو چلتے چلے گئے موجودہ اور پہلے خربوں کے حساب سے ہے. آدم اول سے شروع ہوا. کس آدم سے شروع ہوا؟ آدم. اور وہ جو آدم اس تمہارے سٹار پہ آیا وہ بھی ایک جگہ سے آیا نا جس میں وہ اتنے آرام سے رہتا تھا کہ اس جگہ کا نام جنت رکھ دیا گیا. جی کیا تھا؟ جس میں وہ اتنے آرام سے رہتا تھا کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی. جی سبحان اللہ. بڑے آرام سے رہتا تھا. مگر میں کھینچ کے بات کروں گا.
میں بات کو کھینچ کے کروں گا. تو اس جگہ کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ جنت. اور پھر ایک اس مقام پہ آ گیا جہاں کبھی دکھ کبھی سکھ. اس کو کہا گیا دنیا. اور جب یہاں سے آگے جائے گا تو اپنی استطاعت کے مطابق کوئی مکمل دکھ میں، کوئی مکمل سکھ میں، کوئی آدھا دکھ میں، کوئی آدھا سکھ میں. سمجھ رہی بات میری؟ بزرگ تشریف فرمائے، نالج کی بات نہیں کر. جو مکمل سکھ میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا. جو مکمل دکھ میں جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا. جو آدھے دکھ میں آدھے سکھ میں وہ آراف میں لٹکے گا. وہ کدھر لٹکے گا؟ آراف میں. اور آراف کس جگہ کا نام ہے؟ جہاں ساری جہنموں کی انتہا ہو جاتی ہے. مطلب ہماری یہ فضا ہے نا اوپر، اس ہماری زمین سے اوپر ایک فضا ہے. اس فضا سے اوپر ایک خلا ہے. اس سے اوپر کیا ہے؟ خلا ہے. اس فضا میں بھی بڑا کچھ ہے، اس خلا میں بھی بڑا کچھ ہے. اور انسان جو کچھ تیرے دماغ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک ہے وہی سارا کچھ پانی کے ایک قطرے میں بھی ہے. وہ سارا کچھ پانی کے ایک قطرے میں بھی ہے. اس لیے تو اس نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر شے کو پیدا کیا. جو پورے انسان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا پانی کے ایک، مگر میں اس قطرے میں پورا انسان نہیں دیکھ سکتا. اس قطرے میں پورے انسان کو وہی دیکھ سکے گا جو مائکروسکوپ لگا کے اس کا جائزہ لے گا. یہ جو ولی ہوتے ہیں نا اللہ کے، ان کو رب ایک عجیب مائکروسکوپ دیتا ہے. ان کو کیا دیتا ہے؟ ایک عجیب مائکروسکوپ. اب میری بات سن، سمجھ آئے تاکہ تیری ادھر سے لا. اب سارے انسان ہیں نا، سارے انسانوں میں رب نے ذرا توجہ دیجیے، سارے انسانوں کو جمع کیا. ان میں سے وہ انسان محلے میں سب سے اچھا ہوا جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور متقی اور پرہیزگار ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ رب کے یہاں کیا معیار ہے؟ معیار تقویٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ. اس کو معیار دولت، عہدہ، منصب نہیں. یہ تو بڑی غبار سی ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ کوئی بڑی چیز ہوتی تو عہدے، منصب اور حکومت اور اقتدار والے لوگوں کو مرنے کے بعد کسی خاص جگہ پہ رکھا جاتا نا. وہیں بھجے کسائی کو بھی رکھا جاتا ہے، وہیں جمعہ نائی کو بھی رکھا جاتا ہے، ادھر ہی عبداللہ کو بھی رکھا جاتا ہے جی، ادھر ہی رحمت اللہ کو بھی رکھا جاتا ہے، ادھر ہی نوز باللہ کو بھی رکھا جاتا ہے، ادھر ہی اعوذ باللہ بھی سارے کے سارے ادھر ہی جی. غلام رسول بھی ادھر ہی، عبد الرحمن بھی ادھر ہی، سارے ادھر ہی رہتے ہیں نا بابا. اور نہیں کسی کے لیے الگ جگہ. اگر ہے جگہ کسی کے لیے الگ سبحان اللہ تو دیکھ سلطان باہو کو جا کر. ہے جگہ کسی کے لیے الگ، دیکھ گنجے بخش کو جا کر. ہے جگہ کسی کے لیے الگ، دیکھ مہر گولڑوی کو جا کر. ہے جگہ کسی کے لیے الگ تو دیکھ نظام الدین کو جا کر. ہے جگہ کسی کے لیے الگ، دیکھ قطب الدین بختیار کافی کو جا کر. ہے جگہ کسی کے لیے الگ، دیکھ بابا فرید کو جا کر. ہے جگہ کسی کے لیے الگ تو دیکھ جنید بغدادی کو جا کر. دیکھ سہیل تستری کو جا کر. دیکھ مجدد الف ثانی کو جا کر. مجدد الف ثانی کے دور کے حکمران کدھر ہیں؟
مجھے کوئی بتا سکتے ہو؟ تم بتا سکتے ہو کوئی؟ اکبر اعظم کدھر ہے؟ مغل اعظم کدھر ہے؟ شہزادہ سلیم کدھر ہے؟ جی مگر مجدد الفسانی کدھر ہے؟ جی شناخت اسی کی باقی رہتی ہے جس کو رب شناخت کر لے۔ اور دوستوں باقی کسی کی شناخت باقی ساری شناختیں مٹ جاتی ہیں، صرف رب کی شناخت باقی رہتی ہے۔ رب کی پہچان میں آ جاؤ، اور رب کی پہچان میں وہی آئے گا جو پہلے رب کو پہچانے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو، اور جو رب کو پہچان گیا وہ رب کی پہچان میں بھی آ گیا۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ ایک ادھر کی پہچان ہے ایک ادھر کی پہچان ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جی ہائے ہائے، اس فلسفے کو سمجھنا چاہے اگر تو آسان بھی ہے، نہ سمجھنا چاہے تو بڑا مشکل بھی ہے۔ اب دیکھیے ساری کائنات میں چنتا ہے رب کسی کو، اس پوری سرزمین سے چنتا ہے رب کسی کو، تو پھر اس کے دروازے پہ لے جاتا ہے مخلوق۔ اب ساری مخلوق میں سے رب کسی کتب کو چنتا ہے محلے میں، پھر کتب میں سے آگے کسی دوسرے کو چنتا ہے، اور پھر آگے کسی تیسرے کو چنتا ہے، پھر تیسرے کو کسی چوتھے پہ چنتا ہے، پھر چنتا چنتا کہیں نقیب چنتا ہے، کہیں نجیب چنتا ہے، جی کہیں ابدال چنتا ہے، کہیں اخیار چنتا ہے، کہیں ابرار چنتا ہے، کہیں اخیار چنتا ہے، کہیں ابدال چنتا ہے، کہیں مقربین چنتا ہے، کہیں مفردین چنتا ہے، جی کہیں غوث چنتا ہے، کہیں غوث اعظم چنتا ہے، جی مگر یہ چنتے 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 جب غوث اعظم تک پہنچے، مجھے بتا سارے غوث مل کے بھی کسی تبع تابعی تک پہنچ سکتے ہیں؟ سارے تبع تابعی مل کر کسی تابعی تک پہنچ سکتے ہیں؟ سارے تابعی مل کر کسی صحابی تک پہنچ سکتے ہیں؟ سارے صحابی مل کر عشرہ مبشرہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ سارے وہ مل کر ابو بکر تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ سارے مل کر علی تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی اور پھر یہ سارے مل جائیں تو آدم نبی تک پہنچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ یہ سارے لوگوں کی طاقت ملی، تابعی بنا، ان سب کی طاقت کا تبع تابعی بنا، پھر تابعی بنا، سب کی طاقت انرجی ملی، پھر صحابی بنا، صحابہ کی سب طاقت ملی، ابو بکر بنا، سب تاروں کی جاروں کی طاقت مل گئی، علی بنا، سارے علیوں کی طاقت ملی تو نبی بنا، اور سارے نبیوں کی طاقت ملی تو 313 رسول بنے۔ میں بات وہ کر رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں فوری آتی جائے۔ سارے نبیوں کی طاقت ملی، چنا رب چھانٹی کرتا آ رہا ہے اوپر، رب اوپر چھانٹی کرتا آ رہا ہے، سب کی طاقت 1,24,000 نبیوں کی ملی، تو پھر اس میں سے چھانٹی کر کے رب نے 313 رسول نکالے جو نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ پھر 313 رسولوں میں سے رب نے چن کے چھانٹی کر کے 5 اولو العزم نکالے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے علماء، فضلاء، مشائخ میری اس ترتیب کو رد نہیں کر سکتے۔ 313 میں سے چوٹی کے چنے تو 5 نکالے، 5 اولو العزم
میں سے چوٹی کا نکالا تو ایک نکالا. جی 5 میں سے چوٹی کا نکالا تو ساری دنیا کے نبی ولی غوث کتب ابدال کے اندر وہ دماغ کی روشنی نہیں ہے جو میرے نبی میں ہے، اور سارے غوث کتب انبیاء رسولوں نبیوں میں وہ دل کی روشنی نہیں ہے جو میرے نبی میں ہے. جی دماغ روشن ہو جائے جس کا وہ مادے کو مسخر کرتا ہے، دل روشن ہو جائے جس کا وہ خالق مادہ کو. مادے کو اتنا مسخر کیا کہ کہیں اگر پتھر کے ساتھ یا درخت کے ساتھ ٹیک لگائی وجود ہٹایا تو رونے لگ گیا. جی تو نہیں ہنانا، تھوڑی دیر ساتھ لگ گیا وجود نبی، مگر ہائے کیا بات ہے، ذرا ہٹا تو رونے لگ گیا. یہ شعور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعور. ہائے ہائے سمجھ اس بات. پتھر اٹھا لیے چند نبی نے ہاتھ میں تو بولنے لگے. بولے کہ نہیں بولے؟ اور بول کے کہتے کیا ہے؟ وہ کلمہ کہتے ہیں جو تو پڑھ کے مسلح بنتا ہے، پھر تو اس پہ چلتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، پھر اس کو مانتا ہے تو مومن بنتا ہے، پھر مان کے اس کو دل میں جگہ دیتا ہے تو مومن کامل بنتا ہے، پھر اس پہ چل نکلتا ہے تو عارف بنتا ہے. سمجھ لے اس بات بڑی پیاری. ارے سمجھ بھی بات کہ ساری دنیا کا جس کے اندر شعور جمع کیا اس کو محمد کہا گیا. اس کو کیا کہا گیا؟ اب قرآن میں نبی کا نام شعور نہیں رکھا. ارے شعور ہی کا ساری کتابیں لغات اٹھا کے دیکھ، تو جھگڑا نہ کر، ساری کتب اٹھا کے دیکھ، شعور ہی کا دوسرا نام نور ہے. شعور ہی کا دوسرا نام، شعور ہی کا دوسرا نام نور ہے. شعور ہی کا دوسرا نام، ارے یہ کہا گیا کہ نہیں العلم نور، کہا گیا کہ نہیں العلم. کسی نے حضرت وکیع سے ایک صحابی ایک شخص نے کہا یا حضرت وکیع مجھے جو پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا، حافظہ کمزور ہو گیا. تو کہنے لگے شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، فاوصانی الی ترک. میں نے وکیع سے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی، جو پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتی. انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دینا. جی او گناہ ہے اندھیرا، گناہ ہے جہالت، گناہ ہے اندھیرا، نیکی ہے نور. جس کی جتنی نیکیاں زیادہ اتنا اس کا نور زیادہ. سمجھ میں آئی بات تیری؟ جس کی جتنی نیکیاں زیادہ اتنا اس کا علم بھی ایک نیکی ہے. جو جتنا چوٹی کا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی نور رکھتا ہوگا، اور جو سب عالموں کا عالم ہوگا اس کے نور کا انداز کیا ہوگا. تیری سمجھ میں صرف نور اتنا ہی آتا ہے جیسے یہ بلب کا نور ہے، اس لیے چوں چوں لگی رہتی ہے. اس لیے کیا لگی رہتی ہے؟ چوں چاں لگی رہتی ہے. نہ لڑا کر، نہیں سمجھ آتی سمجھا کر. فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا. اور یہ پوچھے جانے والی دو چیزیں میں نے بھی دو چیزیں آپ کو بتائی نا. دماغ روشن کرنا ہے تو نے تو فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا. علم سے کیا چیزیں روشن ہوتی ہیں؟ اور دل روشن کرنا ہے تو فاسألوا اہل الذکر.
روشن کرنا ہے تو ذکر والوں سے پوچھ، دماغ روشن کرنا ہے تو علم والوں سے پوچھ۔ تو میں نے عرض کر دیا نا، بعض لوگوں کا دماغ روشن ہوتا ہے، بعض کا، مگر کچھ ایسے ہیں جن کا دل بھی روشن اور جن کے دل بھی روشن اور دماغ بھی روشن، ان کے بھی درجے ہیں، ان میں سے چوٹی کا وہ ہے جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھا تو تصوف رہا ہوں، مگر اتنا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اتنا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے۔ جی میاں محمد صاحب فرماتے ہیں ایسا نہ وہ میٹھی کھیر پکا محمد، میں میٹھی کھیر بنا رہا ہوں، جو اس اہل ہوگا سمجھے گا، جو اہل نہیں ہوگا نہیں سمجھے گا۔ نہیں سمجھ بھی تو مختلف ہوتی ہے نا۔ ہاں سمجھ بس، دماغ علم سے روشن، دل تقویٰ سے اور عبادت اور ذکر سے۔ مجھے بتائیے میرے نبی سے زیادہ کسی نے ذکر کیا؟ مجھے بتائیے میرے نبی سے زیادہ کسی کو علم نہیں۔ اب علم کے سورس ہیں۔ اب سن وہ بات جو میں کر رہا تھا کہ رب ہر سے کلام کر رہا ہے، رب ہر سے کلام کر رہا ہے، رب ہر سے کلام کر رہا ہے، ہر ایک سے، مگر جس کو جس طرح کی سمجھ آتی ہے اس طرح کی کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی سے کلام کرے تو اس کی جو کلام ہے اس کو وحی کہا گیا۔ جب ولی سے کلام کرے اس کی جو کلام ہے اس کو الہام کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہا گیا؟ اور کافروں سے بھی تو رب بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ جی بولتا ہے۔ ان سے جب بولے تو اس کو وسوسہ کہا گیا، اور پھر وسوسے کو مشترک رکھا، کافر کے لیے بھی ہے اور مسلمان کے لیے، مگر الہام مشترک نہیں، الہام مشترک نہیں۔ سن سن سمجھ میں آ، تیری بات سمجھ میں آ جائے ذرا، میں بات ختم کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ وہی ایک راستہ ہے جو ایک بندے تک بات ہو رہی ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ درجے کا نور ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا نور ہے۔ اور الہام جو دوسرے درجے کا نور ہے، سمجھ گئے؟ اب ذرا اس کو ایک بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا تاکہ آپ کے بات مکمل ہو جائے، آپ کی سمجھ میں کنکلوژن آ جائے، خلاصہ آ جائے، میں رخصت لے۔ نبی پہ وحی، ولی پہ الہام، اور پھر جو ولی نہیں عام ہے میرے جیسا، مشترک عوام ہے، اس کے لیے وسوسہ اور الہام دو۔ اب میں نے بات کر رہا تھا کہ یہاں سے اوپر جاتے ہیں آپ تو پہلے جو شے آتی ہے، صوفیہ جب سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں، کس کی؟ ایک ہے معراج کی منزل، ایک ہے سلوک کی منزل، ایک ہے عروج اور ایک ہے سلوک۔ جی عروج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، سلوک صرف روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی صاحب، عروج، معراج، عروج بلندی میں۔ اوے حضرت الیاس بھی گئے کہ نہیں اوپر؟ گئے ہوئے نا حضرت عیسیٰ بھی ہیں کہ نہیں گئے ہوئے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے بھی معلوم ہے نا علماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام مختلف، حضرت خضر علیہ السلام، جی کسی نہ کسی جگہ پہ چلے گئے، لیکن ادریس علیہ السلام گئے اسی جگہ پہ کا